بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قلعہ رطاس کی کچھ خاص معلومات ان کے بارے میں۔ تو یہ جو ساتھ ساتھ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس قلعے کی فصیل کے، اور اس کے اندر موجود ایک بہت بڑی آبادی کے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی خوبصورت مناظر دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بہترین اور خوبصورت معلومات بھی دیتے ہیں روہتاس کی۔ تو قلعہ روہتاس کی جو بنیاد تھی وہ 15 مئی 1541 بروز اتوار بمطابق ربیع الاول 948 ہجری میں رکھی گئی، جس کے جو بقرمی سال 1590 بنتا ہے، اور بروز اتوار والے دن یہ بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ قلعہ ٹلہ جوگیاں کے دامن میں واقع کوہستان نمک کے پہاڑی سلسلہ میں موجود ہے۔ جرنیلی سڑک سے اسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قلعے کے ساتھ چبوترا کا موضع بھی نہایت قدیم ہے، جہاں پاکستان بننے سے قبل سکھ آباد تھے۔ ایک کتاب میں نوٹ ہے جس میں کہ 73.34 طول بلد اور 32.58 عرض بلد بھی جو اس کی لمبائی چوڑائی ہے وہ لکھی گئی ہے، اور شرقاً غرباً اس میں 73.49 طول بلد میں اور 32.55 عرض بلد پر یہ قلعہ بنایا گیا۔ جہلم میں شیر شاہ سوری نے گکھڑ سرداروں کو طلب کیا، مگر انہوں نے شیر شاہ کی بالادستی قبول کرنے اور اس کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کی متوقع واپسی کو روکنے اور گکھڑوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور نالا گھان کے کنارے اس مقام، جو اس وقت منڈی شہر کہلاتا تھا، اس کو منتخب کیا۔ قلعہ کی تعمیر 1541 میں شروع ہوئی، اور اس کا نگران ٹوڈر مل کھتری وزیر مالیات تھا، اور گکھڑوں نے اس قلعے کی تعمیر میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی اور مزدوروں کی حیثیت سے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیر شاہ سوری نے ٹوڈر مل کو لکھا کہ وہ قلعے کی تعمیر کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے اور اخراجات کے متعلق پرواہ نہ کرے۔ ٹوڈر مل کھتری نے کام کا آغاز کیا تو ایک پتھر کے لیے ایک سرخ اشرفی مقرر کر دی، تاہم بعد میں یہ ریٹ کم ہو گیا اور ایک پتھر کے لیے ایک بہلوی دام دیا جانے لگا۔ اس کے اخراجات پر گزشتہ جو مختلف کتابیں ہیں ان میں اور مختلف رسالوں میں بھی بحث ہو چکی ہے، لیکن یہاں ایک اور حوالہ دینا بھی مناسب ہوگا کہ اس کی مطابق جو قلعہ کی تعمیری اخراجات کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں جو تاریخ ہے، تاریخ داؤدی، اس کے مطابق اس کے تعمیراتی اخراجات کا اندازہ 8,05,05,000 اور 2.5 دام بہلوی تخمینہ لگایا گیا تھا، اور اس قلعہ کی تعمیر میں تمام باتوں کا خیال رکھا گیا۔ فصیلوں کی تعمیر، چور دروازے،
اور برج نہایت ترتیب سے بنائے گئے۔ اندر کوٹ کو 533 میٹر لمبی دیوار کے ذریعے باقی قلعہ سے الگ کر دیا گیا۔ اندر کوٹ شاہی افراد کے لیے استعمال میں تھا، جبکہ شاہی مسجد بھی اسی حصے میں واقع تھی۔ یہ حصہ محفوظ ترین تھا۔ کئی دروازے اس انداز سے بنائے گئے تھے کہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں دشمن کے لیے ایک پھندہ ثابت ہوتے۔ اس کے 68 برج جو نہایت حکمت عملی سے تعمیر کیے گئے تھے اور اس سے دشمن پر دور سے ہی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ فصیلیں مختلف مقامات پر جو موٹائی اور جہاں سپاہیوں کے بیٹھنے، دشمن کا مقابلہ کرنے کی تمام سہولیات موجود تھی، اور ابھی بھی اگر اس کو مکمل طور پر دیکھیں تو ہر چیز یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور سامنے جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قلعہ روہتاس کا ایک مرکزی اور مین دروازہ سہیل خان غازی گیٹ ہے، سہیل گیٹ۔ تو بات چل رہی تھی کہ ان کی فصیلوں کی جو اونچائی ہے اس قلعے کی، وہ 10.5 سے 18.28 میٹر تک بلند ہیں۔ یہ فصیلیں بعض مقامات پر ریتلی اور بھربھری چٹانوں پر کھڑی ہیں، اور ان چٹانوں کے پھسلنے کی وجہ سے بہت سے حصے اس کے گر چکے تھے، جن میں سے ابھی کافی زیادہ جو جگہ تھی ان کو مرمت کر لیا گیا اور دوبارہ ابھی اس کی فصیل قابل استعمال ہو چکی ہے۔ قلعہ اندر کوٹ 3 سال اور بقیہ جو قلعہ تھا وہ 5 سال کے عرصہ میں تعمیر ہوا، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس قلعہ کی تعمیر کے لیے فی پتھر ایک سرخ اشرفی کا اعلان کیا گیا، اور گکھڑوں نے یہ قلعہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل کر دیا۔ قلعہ کی تعمیر میں کم و بیش 3 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ قلعہ کی فصیلوں کو تعمیر کرنے کے لیے ایک خاص مسالہ استعمال کیا گیا۔ اس کی تیاری کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑی بھربھرے پتھروں، لکڑی کے کوئلوں اور ایک خاص قسم کی جنگلی گھاس کو جلا کر ایک کیمیائی مادہ حاصل کیا جاتا تھا جس کا رنگ سفید تھا، اور وہ پانی میں ملانے پر سفید رنگ اختیار کر لیتا تھا۔ اس کو سیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ خشک ہو کر نہایت سخت ہو جاتا تھا، اور اس کی سختی و مضبوطی آج بھی قلعے کی اس عظیم دیوار میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہمایوں کی واپسی کا راستہ مسدود ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مغلوں کے وفادار گکھڑوں پہ کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ ہمایوں کو دوبارہ حصول اقتدار کے لیے مدد نہ دے سکے۔ تاہم یہ قلعہ روہتاس کی تعمیر کے دوران ہی گکھڑ بھی سلطان پور کے مقام پر اپنی قوت میں اضافہ کرنے اور شہر کو فصیل دار بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ ان کے بارے میں ایک کتاب ہے اقوام پنجاب، اس میں لکھا ہے کہ جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تو گکھڑوں کے سلطان آدم خان اور سلطان سارنگ خان نے شیر شاہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور گکھڑوں کی بڑھتی ہوئی جو یلغار اور سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے جہلم شہر سے 9 میل کے فاصلے پر ایک عظیم اور عظیم الشان مضبوط روہتاس قلعہ تعمیر کرایا، لیکن دلیر گکھڑوں نے اس قلعے کے ارد گرد گوریلا کارروائیاں جاری رکھی، اور اس گوریلا جنگ میں آدم خان کے 20 بیٹوں میں سے 13 میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے۔
اس کے باوجود گکھڑ ثابت قدمی سے جنگ لڑتے رہے۔ جب ہمایوں واپس آ گیا تو گکھڑوں نے بھی خوب ترقی کی۔ راولپنڈی میں گکھڑوں کی ادمال اور سرنگال قوتیں طاقت پکڑ رہی تھیں اور 1740 میں سلطان مقرب خان آدمال سے چناب سے اٹک تک کے علاقہ پر حکمرانی کا دعویٰ کر دیا۔ ڈومیلی میں بگیال بھی زور پکڑ رہے تھے اور مقرب خان کو گجرات میں سکھوں سے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ مقرب خان واپس آیا تو بگیالیوں نے بغاوت کر دی اور راجہ ہمت خان ڈومیلی نے روہتاس کا محاصرہ کر لیا اور اس نے مقرب خان کو گرفتار کر لیا اور بعد ازاں اسے قتل کر دیا۔ گکھڑ قبائل مختلف مقامات پر آپس میں نبرد آزما ہو گئے اور اس خانہ جنگی سے کمزور ہو کر سکھوں کے لیے آسان شکار بن گئے۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر کے تعمیراتی خرچ کا اندازہ 40,25,000 روپے ہے، جبکہ قلعہ اندر کوٹ پر کل 8,05,05,000 اڑھائی دام بہلوی سکے خرچ ہوئے اور اس کے بیرونی قلعے پر جو اس سے 3 گنا بڑا تھا 1,21,75,000 بہلوی دام خرچ ہوئے، جبکہ برطانوی کرنسی میں یہ رقم 21,75,000 پاؤنڈ بنتی ہے اور اس قلعہ کا بانی شیر شاہ سوری 22 مئی 1545 کو قلنجر کے قلعے کی تسخیر کے دوران اس بارود سے زخمی ہو گیا جو فصیل کی جانب پھینکا گیا، مگر یہ بارود فصیل سے ٹکرا کر پلٹا اور شیر شاہ سوری سے ٹکرا گیا۔ شیر شاہ سوری قلنجر کے قلعے کی تسخیر کے ساتھ ہی وفات پا گیا اور اس کا شاندار مزار سہسرام میں ہے جو بھورے پتھروں کی ایک شاندار عمارت ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد ان کا بیٹا سلیم شاہ تخت نشین ہوا اور اس کی تاج پوشی 27 مئی 1545 کو قلنجر میں ہوئی، مگر اس کے جانشینوں میں کوئی بھی ایسا اہل اور زیرک حکمران نہ ہوا جو میراث سوری کو قائم رکھ سکتا۔ 1555 تک جلال خان، اسلام شاہ، عادل شاہ اور سکندر شاہ شیر شاہی سلطنت کے تخت پر جلوہ افروز رہے اور اس کے بعد شیر شاہ کا بیٹا شیر شاہ کا 12 سالہ پوتا فیروز شاہ بن اسلام شاہ تخت نشین ہوا، مگر محض 3 دن بعد اپنے ماموں مبارز خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ عیش پرست مبارز خان محمد عادل شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا، مگر اصل اختیارات ہندو وزیر ہیمو کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ بیشتر افغان سرداروں اور سوری شہزادوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ایک شہزادے سکندر سوری نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور اس صورتحال سے ہمایوں نے فائدہ اٹھایا اور سرہند کے مقام پر سکندر شاہ سوری کو شکست دے کر سوری اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ قلعہ روہتاس کے اندر کوٹ قلعہ میں شاہی محل، رانی کا محل، لنگر خانہ، شیشی دروازہ، کابلی دروازہ، تلاکی دروازہ، شاہی مسجد، چاند ولی دروازہ، 2 باولیاں اور ایک پھانسی خانہ اور شیر پنجرہ ہے۔ اس قلعہ کے اندر 3 پوشیدہ راستے بھی ہیں جو غالباً خواتین کی نقل و حرکت اور کسی نازک صورتحال کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ شاہی مسجد کے پاس ایک لنگر خانی دروازے کے پاس، لنگر خانے کے نزدیک اور شیشی دروازے کے
نزدیک، جبکہ تیسرا زمین دوز راستہ دونوں قلعوں کو ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ سہول خان غازی گیٹ، دروازہ خاص خانی، دروازہ موری، دروازہ گٹیالی، پیپل والا دروازہ، کھڈے والا دروازہ، سر دروازہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قابل دید مقامات موجود ہیں۔ قلعہ روہتاس میں بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے 3000 سوار، 55,000 پیادے اور تقریباً 500 توپیں ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ قلعہ روہتاس کا محل وقوع اتنا شاندار ہے کہ اس کا محاصرہ کرنا ناممکن ہے۔ قلعہ کے مشرقی جانب ایک گہرا برساتی نالہ اور پرنالہ کس اور نالہ گھان واقع ہے، جبکہ مغرب شمال کی سمت میں ایک اور نالہ ہے جس کو نالہ گھان بولتے ہیں، وہ بھی موجود ہے اور آج بھی اس میں پانی موجود ہے، اور برسات کے دنوں میں تو وہ بفرا ہوا دریا بن جاتا ہے۔ قلعہ روہتاس جانے کے لیے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ موہال دیو اور ریحانہ کے پاس سے گزر کر نالہ گھان تک پہنچتا ہے، جبکہ ایک پل طویل عرصہ سے اس پہ کسی دور میں زیر تعمیر تھا، جو مکمل ہونے کے بعد لوگوں کے لیے عام آمد و رفت کا بہترین ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اور دوسرا راستہ دینا سے مفتیاں کے درمیان سے ہوتا ہوا پیر شاہ وسن کے سامنے نالہ گھان کے سنگم تک پہنچتا ہے اور گھان میں سے گزرتا ہوا روہتاس کی چڑھائی تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ تیسرا راستہ دینا شہر سے باہر نکل کر تھانہ دینا سے تھوڑا آگے ریلوے لائن کے نیچے سے گزر کر سید حسین طمع عجائب کے نزدیک سے گزرتا ہوا ڈوئیاں سے آگے نالہ گھان سے آ کر مل جاتا ہے۔ یعنی ان تینوں راستوں کا اختتام نالہ گھان پر ہوتا ہے، اور برسات کے دنوں میں نالہ گھان کا بفرا ہوا پانی روہتاس کا رابطہ دیگر شہروں سے منقطع کر دیتا ہے اور لوگوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی مشکلات کی وجہ سے بہت سے سیاح روہتاس کا رخ کرنے سے ہچکچاتے تھے، مگر اب تو وہاں پر جانے کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، راستہ بھی انتہائی جناب مضبوط اور پل کے ساتھ وہاں پر قائم ہے۔ ہمایوں نے جب ایران کی مدد سے پشاور کے راستے پنجاب پر حملہ کیا، اس وقت روہتاس کا گورنر تاتار خان تھا۔ تاتار خان بادشاہ کی مدد کے لیے روہتاس سے فوج لے کر دہلی کی جانب بڑھا، اور سوریوں کے لیے یہ نہایت مشکل وقت تھا۔ تاتار خان ابھی لاہور سے کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ اس کے قائم مقام گورنر روہتاس آدم خان نے، جس کے اہل و عیال کو تاتار خان نے مغلیہ خاندان کی وفاداری اور سوریوں سے غداری کی بنا پر کوہلوں میں پلوا دیا تھا، یہ موقع غنیمت جان کر ہمایوں کے ساتھ مل گیا اور وہ روہتاس کا قبضہ دینے کے لیے رواد تک آگے چلا آیا۔ اس نے رواد کے مقام پر ہمایوں کی بالادستی قبول کر لی اور قلعہ اس کے سپرد کر دیا۔ ہمایوں جب ترکی کی پہاڑیوں سے ڈومیلی کے سامنے نمودار ہوا تو اس کی نظر روہتاس کے سفید جگمگاتے قلعے پر پڑی۔ جب دریافت کرنے پر اسے علم ہوا کہ یہ قلعہ شیر شاہ کے دبدبے، جاہ و جلال اور سطوت کی یادگار ہے، تو اس نے اس قلعے کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ تاہم بیرم خان نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمایوں سے درخواست کی کہ دشمن کا وقار اس کی پگڑی ہوتا ہے، اور اس قلعے کی پگڑی اور وقار دروازہ خاص خانی ہے، اسے سرنگوں کر دیا جائے۔
تو اس قلعے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ یعنی روہتاس ایسا مظلوم تھا جسے اپنوں نے بھی روندا اور غیروں نے بھی روندا۔ اس مشورے پر ہمایوں نے توپیں گاڑ کر گولے برسائے اور سہل خانی دروازے کے 3 کنگرے منہدم کر دیے۔ ان کنگروں کو عہد انگریزی میں از سر نو مرمت کیا گیا۔ تو پتہ نہیں اب اس کے بعد ہی مرمت کیا گیا یا عہد انگریزی میں مرمت کیا گیا، یہ تو روایتوں کی بات ہے، اور روایت میں یہی ہے کہ انگریزوں نے اس کے جو وہ کنگرے تھے وہ مرمت کیے۔ تاتار خان ایک بار پھر کابل خان کے تعاون سے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ لشکر لے کر دہلی سے چلا، مگر دریائے ستلج کے کنارے پر اس کی شکست کے ساتھ ہی اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں روہتاس ایک پرگنہ تھا اور اس کی آمدنی 6,40,30,140 دام تھی۔ 1010 ہجری میں روہتاس میں بغاوت ہو گئی تو شہنشاہ اکبر کے گورنر کولچے خان نے اپنے بیٹے حسن خان کولچے کو یہ بغاوت شروع کرنے کے لیے بھیجا، جس میں اسے کامیابی ہوئی، اور 1579 عیسوی میں اکبر نے اپنے سسر مان سنگھ کو لاہور کا گورنر بنایا اور اس نے کچھ عرصہ روہتاس کے قلعے میں بھی قیام کیا، جس کی وجہ سے روہتاس کا ایک محل مان سنگھ کی حویلی یا مان سنگھ کا محل کے نام سے مشہور ہے۔ مان سنگھ نے مرزا حکیم والی کشمیر کے جرنیل شاد خان کوکا سے شکست کھائی اور شاہ جہاں کے عہد میں روہتاس پر حکیم مرزا گورنر متعین ہوا۔ اس وقت مان سنگھ لاہور واپس چلا گیا، تاہم اس نے دوبارہ حملہ کیا اور روہتاس کو واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بعد ازاں حسن بیگ بدخشی 2500 ہزاروی کو سردار حاکم کابلی نے روہتاس کا قلعہ بطور جاگیر بخش دیا، اور اسی شیخی سے اس نے خسرو کی بغاوت کی حمایت کی، مگر اسے روہتاس کے خزانے سے 4 لاکھ روپیہ جہانگیر کو دینا پڑا۔ جہانگیر نے اسے خان بابا کا خطاب دے دیا۔ یکم محرم 1016 ہجری میں جہانگیر خسرو کی بغاوت شروع کرنے کے بعد کابل جاتے ہوئے روہتاس میں آیا اور اس نے تذکِ جہانگیری میں روہتاس کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ شہنشاہ اکبر بھی اس قلعہ میں جاتے ہوئے ایک بار روہتاس میں قیام پذیر رہا اور شہنشاہ جہانگیر اکثر وادی کشمیر جاتے ہوئے روہتاس میں قیام کیا کرتا تھا۔ قلعہ جوگیاں اس کا پسندیدہ مقام تھا اور دوسرے مغل شہنشاہوں نے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دی، تاہم درانی حملہ آوروں نے روہتاس کی اہمیت کے پیش نظر اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ تو یہ چند تھوڑے سے حالات تھے روہتاس فورٹ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور میرے چینل پاکستان ریلوے اینڈ ولیج پر آپ کو روہتاس کی سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز بھی ملیں گی، تو وہ بھی آپ دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔